اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحانک اللہم لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا وعلمنا وحفظنا وذكائنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين آمين يا رب. تو جب یہ سب حالات واقعات گزر چکے، یہ بہت شدید قسم کی آزمائش تھی، یہ بھی گزر گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کو اپنے گھر واپس لے آئے اور پھر ایک سمود اور ہموار زندگی شروع ہو گئی. سیدہ اس کے بعد اپنے اوقات کو پہلے سے بھی زیادہ دین کی تعلیم سیکھنے میں صرف کیا کرتی تھی، اور ان کے تعلقات باقی زوجات کے ساتھ بہت اچھے تھے، اور اس طرح سے ان کی زندگی گزر رہی تھی. سیدہ اس سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے مدینہ منورہ کی مہاجر اور انصار خواتین کے لیے بھی بہت اہم کردار ادا کرتی تھی کہ سیدہ کے ساتھ مہاجرین خواتین بھی اور انصار خواتین بھی آ کر بیٹھتی تھی، اور وہ ان مسائل کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتی تھی وہ ان کو بھی سکھایا کرتی تھی. تو اس طرح سے زندگی گزر رہی تھی، یہاں تک کہ ایک دوسرا اہم واقعہ جو سیدہ کی زندگی میں آیا، جو کہ پہلے واقعے کی نوعیت سے مختلف تھا، لیکن دکھ اور تکلیف کے لحاظ سے اس سے کہیں بھی کسی بھی طرح سے کم نہیں تھا. اور وہ واقعہ ہے دراصل 8 ہجری کا، یعنی یہ واقعہ میں نے ابھی آپ کو 6 ہجری کا سنایا، اور اس واقعے کے لگ بھگ 2 سال کے بعد 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا، 2-2.5 سال کے بعد. آپ سب کو معلوم ہے کہ 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی ہے، اور فتح مکہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا جو کہ فتح اور مسلمانوں کی زندگی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ہی فتح کے لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے. اور جب فتح مکہ ہوئی تو مسلمانوں کے حالات بھی کافی حد تک بہتر ہونے شروع ہو گئے، کہ فتوحات ہونی شروع ہوئی، مال غنیمت آنا شروع ہوا، تو پہلے کی جو تنگی تھی اور جو حالات تھے وہ کافی حد تک بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے. تو انہی حالات میں ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے سیدہ کی زندگی کے اوپر گہرا اثر چھوڑا، اور وہ واقعہ ہے ایلا و تخیر کا واقعہ. ایلا و تخیر کیا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں ایلا یہ ہے کہ شوہر جب یہ قسم کھا لے کہ وہ اپنی بیویوں سے یا بیوی سے کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں رکھے گا. اور تخیر کہتے ہیں شوہر کا بیوی کو یہ اختیار دے دینا کہ چاہے تو وہ طلاق لے لے اور چاہے تو اپنے شوہر ہی کے نکاح میں رہے. تو یہ واقعہ 9 ہجری کے اوائل کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی تمام ازواج سے ناراض ہو کر ایلا کیا. اس ایلا اور ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمام خواتین نے، یعنی ہماری سب ماؤں نے مل جل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نان نفقے میں اضافے کا مطالبہ کیا، اور یہ سب کی مشترکہ اسکیم تھی کہ سب مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کریں کہ ان کے اخراجات کو بڑھایا جائے. اب یہاں پر پھر یہ ذہن میں رہے کہ وہ خواتین احساسات، جذبات، ضروریات، محسوسات رکھنے والی خواتین تھی، اور ظاہر ہے ایک بیوی ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں وہ ہیں اور ان کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ ان سے نان نفقہ مانگیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ تعالی سے اختیار کے باوجود
چوائس کے باوجود یہ منتخب کر چکی ہیں کہ وہ زاہدانہ زندگی گزاریں گے، ان کے پاس مال و دولت کی کثرت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں اکثریت جن خواتین کی تھی وہ مالدار اور بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتی تھی۔ تو یہ واقعات تمام ازواج مطہرات کے حالات زندگی کا حصہ ہیں، مگر سیدہ عائشہ کی مدینہ منورہ کے اندر زندگی میں یہ واقعہ بھی عفق کے بعد بہت اہم واقعہ ہے۔ سیدہ خدیجہ کی وفات اور سیدہ سعودہ کی معیت میں وہ ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی، پھر عفق کا واقعہ ہوا، اور اس کے بعد پھر جو زوجات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آئیں اس میں ام حبیبہ تھیں، جویریہ تھیں، صفیہ تھیں۔ تو باقی سب خواتین کہ اگر بیک گراؤنڈ کو دیکھا جائے تو ام حبیبہ دراصل مکہ کے رئیس ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ اسی طرح سے جویریہ یہ قبیلہ بنو مستلق کے سردار اعظم حارث بن ضرار کی بیٹی ہیں، یہ عفق کے واقعہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئی ہیں۔ پھر اس طرح سے صفیہ وہ یہود کے بڑے قبیلوں بنو نذیر اور خیبر کے سردار کی بیٹی ہیں۔ ایسے ہی عائشہ صدیقہ ابوبکر صدیق کا نور نظر ہیں۔ تو حفصہ عمر الفاروق جیسے قوی انسان کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی ہیں۔ اسی طرح سے زینب بنت جحش اور ام سلمہ یہ دونوں خواتین بھی قبیلہ قریش کے اونچے خاندانوں سے تعلق رکھنے والی خاتون ہیں۔ یہ وہ سب خواتین ایسی ہیں کہ جو اپنے اپنے خاندانوں میں اپنے اپنے باپوں کے گھروں میں بہت ناز و نام سے پلی ہوئی ہیں اور امیر زادیاں ہیں۔ اب ظاہر ہے اپنے اپنے والدین کے گھر میں عیش و عشرت کی زندگی تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیں تو وہاں پر ایک پیغمبرانہ زندگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ اگر چاہیں تو ملکن نبیین بنے یا ملکن عبدن بنے، تو ایسا نبی کے جو بادشاہ ہے یا ایسا نبی کے جو عبد ہے۔ اور جب یہ اختیار دیا گیا اور یہ بھی اختیار دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو احد پہاڑ کو سونے میں بدل دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار پر جبریل امین سے مشورہ کیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، تو جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکن عبدن بننے کا مشورہ دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکن عبدن بننا پسند کیا اور زہد کی زندگی اختیار کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی دنیوی شان و شوکت سے بہت دور تھی، زہد تھا، اور اس کیفیت کا تھا کہ خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ بیان کرتی ہیں کہ کئی دنوں تک گھر میں چولہا تک نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام زوجات کے اندر جتنا ممکن ہوتا تھا عادل سے کام لیتے تھے، اور ان کو جو کچھ بھی مہیا کر سکتے تھے نان نفقہ کی شکل میں وہ ان کو مہیا کرتے تھے، لیکن اس سے زیادہ ان کے لیے پرووائڈ کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ اور اسی طرح سے دوسرے پہلو پر بھی نظر رکھیے کہ ام المؤمنین بننا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ سبحان اللہ، یعنی جب یہ کہا گیا ہے نا کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح کی عورتیں نہیں ہو، مطلب کیا کہ یعنی تم سے جو قربانی مانگی جا رہی ہے، تمہیں قیامت تک کے لیے تمام مومن مردوں اور عورتوں کی ماں قرار دیا جا رہا ہے، تو تمہارا سٹیٹس، تمہارا مقام، اور تم کوئی عام عورتوں کی طرح کی نہیں ہو، تم سے تو بڑی قربانیاں لی جانی ہیں، تب جا کے تمہیں یہ اعزاز دیا جانا ہے، اور تم تو پوری امت کی خواتین اور پوری امت کے مردوں کے لیے رول ماڈل ہو۔ لستن کاحد من النساء، اب کہنے کو تو یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم میں اتنی خواتین کو شامل کیا، لیکن جن خواتین کو شامل کیا ان کا مقام اور مرتبہ ایک بڑی قربانی کے بعد ان کو ملا، اور اسی طرح سے ان کے لیے یہ بھی تھا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نکاح نہیں کریں گی کہ وہ امت کی مائیں ہیں۔ تو یہ سب کام یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، ان خواتین کو امہات المومنین جیسے ایک بڑے اعزاز اور ایک بڑے منصب پر فائز ہونے کے لیے ایک بہت بڑی قربانی دینی تھی۔ تو ایسی قربانیاں وہ دے رہی تھیں، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے اب اس زندگی کے اوپر صبر ایک آسان کام نہیں تھا،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت شوہر کے بہترین انداز میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن امت کی ماؤں، میری اور آپ کی ماؤں کے صبر کا پیمانہ ایک انسان ہونے کے ناطے یہ ایک طبعی امر تھا کہ انہوں نے زیادہ کا مطالبہ کیا۔ اب ہم اسی پس منظر میں اپنے اپنے گھروں کا اگر جائزہ لیں تو کیا ہم میں سے کسی نے اپنی ماؤں کو اپنے باپ سے کسی چیز کا مطالبہ کرتے نہیں دیکھا؟ کئی دفعہ دیکھا ہے۔ یہ ایک طبعی بات ہے، یہ فطری بات ہے کہ بیوی اپنے شوہر سے ضروریات کا مطالبہ کرتی ہے، اور ایسا ہی مطالبہ وہاں پر تھا۔ اس کو کسی بھی یعنی منفی نظر سے یا نیگیٹو پہلو سے نہ دیکھا جائے، یہ ایک انسانی فطرت ہے، اور اس فطرت کے تحت ہی وہاں پر یہ مطالبہ سامنے آیا۔ اسی طرح سے اگر ہم بیویاں ہیں تو کیا ہم اپنے شوہروں سے مطالبہ نہیں کرتی؟ ہم بھی کرتی ہیں، اور اپنے مطالبے میں حق بجانب ہوتی ہیں۔ تو ایسے ہی وہ بھی اس میں حق بجانب تھی، انہوں نے کوئی غلطی یا کوتاہی نہیں کی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے، اور جب سب نے مل جل کر اس چیز کا مطالبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اوپر اس مطالبے نے بہت زیادہ اثرات چھوڑے، اور وہ اس سے متاثر ہوئے، اور ان کی قلب مبارک پر یہ بہت گراں گزرا، اور انہوں نے ان کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اور اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت کہ یہاں بھی بہت کچھ سکھانا مطلوب تھا۔ یہاں بھی ایک عائلی انسانی زندگی کی جھلک نظر آ رہی ہے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات یعنی ان مبارک گھروں کے اندر، فی بیت الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اگر ہم جھانک کر دیکھیں تو وہاں ہمیں مل رہی ہے، اور اس کے اندر ہمارے لیے بے شمار سبق ہیں، بے شمار چیزیں ہیں جن کو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سیدہ عائشہ صدیقہ کی زندگی کے اندر اتنے سارے ہمارے لیے اسباق ہیں کہ میرا تو دل چاہتا ہے اگر وقت ہو تو ہم ایک ایک نقطے کو کئی کئی گھنٹے یا کئی کئی دن لگا کر پڑھیں، اور میں چاہوں گی کہ ہم انشاءاللہ اگر مختصر طور پر بھی ان حالات و واقعات کو دیکھ رہے ہیں تو ہم ان کو اپنے لیے اس طرح سے ترتیب دیں کہ ہم ان پوائنٹس کو لکھیں، اور پھر ان کے اندر اپنے لیے نمونہ ڈھونڈیں اور اپنے لیے عملی نکات خود سے طے کریں۔ ازواج مطہرات کے یہ مطالبے اس مہربان اور شفیق دل کو بے سکون کر گئے، اور کچھ غصے میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی کہ وہ 1 ماہ تک اپنی ازواج مطہرات سے ایلا کریں گے۔ عجب اتفاق یہ ہوا کہ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے، جس کی وجہ سے ان کی پنڈلی مبارک میں موچ آ گئی۔ اس تکلیف کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے اوپر ایک بالا خانے میں گوشہ نشین ہو گئے، اور سب لوگوں سے ملنا جلنا کم کر دیا۔ آزمائش زندگی کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آغاز ہی سے آزمائشوں کو دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ یتیم پیدا ہوئے، 6 سال کے ہوئے ماں چھوڑ گئی، دادا کا ساتھ چھوٹ گیا، 8 سال کے ہوئے، پھر اس کے بعد زندگی کچھ کسی حد تک ہموار ہوئی سیدہ خدیجہ کے سنگ میں، تو اس کے بعد جب اسلام آیا تو پھر مخالفتیں اور مشکلات اور تکلیفیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تکلیفوں سے عبارت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب کچھ تکلیفیں تھیں کہ جو باہر سے تھیں، اب یہاں پر کچھ ایسے حالات ہیں کہ جو گھر کے اندر سے بھی ان کو مل رہے ہیں۔ کچھ آزمائشیں اور کشمکش ایسی ہے کہ جو یہاں پر بھی ہے۔ تو راہ حق میں باہر سے بھی تکلیفیں جھیلی، اور گھر اور اپنوں کی طرف سے بھی کچھ نہ کچھ مشکلات اور مسائل آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشین ہو گئے، مسجد میں آتے، نماز ادا کرتے، جماعت کرواتے، اور پھر واپس اسی جگہ پر چلے جاتے۔ صحابہ کرام کو جب یہ بات پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشین ہو گئے ہیں اور اپنے گھروں میں بھی نہیں تشریف لے جا رہے، تو وہ صحابہ کے جو اپنی جانیں نچھاور کیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھ کر وہ سب بہت دکھی ہو گئے اور اس صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، اور اگر صحابہ کا یہ حال تھا تو کیا امہات المؤمنین کسی کم دکھ میں تھیں؟ تمام امہات المؤمنین کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا، اور وہ بھی بہت زیادہ دکھی تھی۔
اب اس واقعہ کی تفصیلات صحیح البخاری میں تفصیل سے ملتی ہیں، میں اسی کے مطابق آپ کو بتاتی ہوں۔ اس واقعے کے راوی عمر رضی اللہ عنہ ہیں، مختلف احادیث ہیں لیکن یہ سب سے اہم حدیث ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی زبانی واقعہ اس طرح سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور میرا انصاری پڑوسی، ہم نے آپس میں یہ طے کر رکھا تھا کہ ایک دن ایک شخص کام کرے گا اور جو کمائی کرے گا وہ آپس میں بانٹ لے گا، یعنی اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے، ہر انسان کو اپنی لیونگ کے لیے ضرورت ہوتی ہے اخراجات کے پورا کرنے کے لیے، اور ایک دن ایک کام کرے گا اور ہم میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جایا کرے گا، ان کو جو مدد چاہیے وہ کرے گا، اور وہاں سے جو کچھ سیکھے گا، سیکھ کر آئے گا، وہ اپنے پہلے ساتھی کو سکھا دے گا۔ اور اس طرح سے انہوں نے آپس میں باری طے کر لی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میری گھر رہنے کی باری تھی اور میرے انصاری ساتھی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کی باری تھی۔ شام کا وقت تھا، رات کا وقت تھا، کچھ رات ہی گزری تھی کہ میرا پڑوسی ساتھی انصاری میرے پاس آیا اور میرے گھر کا دروازہ پیٹنے لگا اور مجھے بلند آواز میں کہنے لگا کہ باہر آئیں۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگا آج تو غضب ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا غسانیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے؟ یعنی اس وقت خطرہ تھا کہ مدینہ کے اوپر کہیں سے حملہ نہ ہو جائے، یعنی ان کی اس بےتابی اور ان کی اس پریشانی کو دیکھ کر عمر الفاروق یہ سمجھے کہ کہیں مدینہ کے اوپر حملہ ہو گیا ہے۔ انصاری بھائی کہنے لگا اس سے بھی بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ سننا تھا کہ میں بہت زیادہ دہشت زدہ ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، جیسے تیسے میں نے رات گزاری، صبح ہی صبح مدینہ منورہ مسجد نبی میں پہنچ گیا اور فجر کی نماز ادا کی۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا رہا۔ نماز سے فارغ ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے میں تشریف لے گئے اور کسی سے بھی کوئی بات چیت نہیں کی۔ میں مسجد سے نکل کر اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو دیکھا کہ وہ بیٹھی رو رہی ہیں۔ اب حالات کی نزاکت کا اندازہ لگائیے۔ عمر الفاروق کہتے ہیں کہ میں نے اسے ڈانٹا اور کہا کہ میں نے پہلے ہی تمہیں بار بار یہ سمجھا دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نفقہ کے معاملے میں تنگ نہ کیا کرو، یعنی ان سے مطالبہ نہ کیا کرو۔ تمہیں اخراجات میں اگر تنگی ہے تو مجھ سے مانگ لیا کرو، مگر تم نے میری ایک بات نہ سنی۔ اور اس سے پہلے ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجات کے ساتھ ایک گھر میں بیٹھے تھے، تو ابوبکر صدیق اور عمر الفاروق دونوں ہی تشریف لائے۔ تو اس وقت انہوں نے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کی طرف سے ہونے والی گفتگو سن لی، تو ان دونوں صاحبوں نے اپنی اپنی بیٹیوں کو سمجھایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے میں تنگ نہ کریں۔ تو اسی بات کا حوالہ دیتے ہوئے عمر الفاروق اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم سے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ تم اس طرح کی حرکت نہ کرو، اور آپ اندازہ لگائیں کہ عمر الفاروق کا غصہ وہ بھی کس نوعیت کا ہے۔ تو اب یہ واقعہ تفصیلاً تو سیدہ حفصہ کے اس میں ملے گا، لیکن یہاں پر یہ اہم ہے کہ سیدہ عائشہ کی زندگی میں آنے والا یہ جو دوسرا اہم انسیڈنٹ تھا، اس سلسلے میں اس واقعے کا یہاں مطالعہ کر لیا جائے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ حفصہ نے مجھے جواب دیا، حفصہ نے مجھے کچھ جواب نہیں دیا اور وہ روتی رہی۔ پھر میں نے حفصہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ حفصہ نے جواب دیا میں کچھ نہیں جانتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر تشریف فرما ہے، آپ ان سے جا کر بات کر لیجئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے گھر سے اٹھ کر مسجد میں آ گیا اور میرا دل بہت پریشان تھا۔ دیکھا کہ ممبر کے قریب صحابہ بیٹھے ہیں اور وہ رو رہے ہیں، یعنی مسجد نبوی سے فجر کی نماز ہو چکی ہے اور کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے ہیں ممبر کے قریب اور رو رہے ہیں۔ میں بھی ان کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا، لیکن کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا تھا، کوئی کسی سے مخاطب نہیں ہو رہا تھا۔ میری طبیعت میں بے سکونی اور اضطراب بہت زیادہ ہو گیا، کسی طرح مجھے چین نہیں آ رہا تھا۔ میں وہاں سے اٹھ کر بالا خانے کے پاس آیا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار بلال بن رباح وہاں کھڑے ہیں۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے اوپر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے بلال سے کہا کہ اندر جا کر میرے لیے اجازت طلب کیجیے۔
بلال چلے گئے، واپس لوٹ کر آئے تو کہنے لگے میں نے بتا دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سبحان اللہ، اگر آپ اپنے آپ کو تصور میں مدینہ منورہ لے جائیں اور بلال کے نصیبوں کے اوپر بھی اور عمر الفاروق کے نصیب پر بھی رش کریں اور تصور میں لے کر آئیں کہ کس طرح سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، یعنی عمر الفاروق کہتے ہیں کہ میری الجھن اور بےتابی مزید بڑھ گئی اور میں نے بلال کو دوبارہ سے بھیجا، مگر انہیں پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ جب کوئی جواب نہ ملا تو تیسری دفعہ میں نے ان کو بھیجا، پھر بھی کوئی جواب نہ ملا تو میں نے بلند آواز سے کہا، جب میں نے تیسری دفعہ انہیں بھیجا تو میں نے بلند آواز سے کہا، اے بلال میرا نام لے کر اجازت طلب کیجئے، شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال ہو کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کی سفارش لے کر آیا ہوں۔ آپ ان سے کہیے اللہ کی قسم اگر رسول اللہ مجھے حکم دیں تو میں اپنی تلوار سے ابھی اپنی بیٹی حفصہ کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اس بلند آواز کو سن لیا اور پھر مجھے اجازت دے دی۔ میں تیزی سے اوپر گیا اور میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی کھجور کے پتوں کے بان کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کے جسم مبارک پر بان کے نشان پڑ گئے تھے۔ پھر میں نے نگاہ اٹھا کر ارد گرد کا جائزہ لیا تو دیکھا کہ ایک کونے میں تھوڑے سے جو رکھے تھے اور دوسرے کونے میں ایک کھونٹی پر پانی کی چھاگل لٹک رہی تھی۔ سید الکونین والثقلین، تمام جن و انس کے نبی، دونوں جہانوں کے سردار کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میں بے اختیار رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، اے خطاب کیوں رو رہے ہو؟ اے ابن خطاب تم کیوں رو رہے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کے بادشاہ منکر حق ہو کر بھی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ تو اللہ کے سچے رسول ہیں، مگر اس حالت میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اے عمر، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کے انعامات کے مستحق بنیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں انس محسوس کر کے میں نے اپنے اندر کچھ ہمت محسوس کی۔ اب یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کا نام عمر بن الخطاب ہے۔ اگر کوئی شخص عمر بن الخطاب کی پرسنالٹی کو جانتا ہو تو وہ دیکھے کہ کس طرح کیسی ہیبت اور کیسا ادب ان کا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کی مجلس میں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اندر ہمت محسوس کی اور میں ان سے گفتگو کرنے لگا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ کے آثار نظر آنے لگے، یعنی وہ چہرہ کہ جو کبھی غم زدہ نہیں ہوتا تھا، وہ چہرہ کہ جو ہمیشہ مسکراتا رہتا تھا، اس چیز نے انہیں اتنا دکھ دیا تھا کہ وہ مسکرائے نہیں۔ لیکن جب مسکراہٹ ان کے چہرے پہ آ گئی تو یہ دیکھ کر عمر کہتے ہیں کہ میں نے ہمت سے کام لیا اور میں نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا جواب دیا، نہیں۔ میں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، صحابہ کرام مسجد نبوی میں غم کے مارے بیٹھے رو رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں انہیں بتا دوں کہ یہ خبر غلط ہے۔ یعنی صحابہ میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو اجازت دے دی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اجازت ملنی تھی کہ میں دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں پہنچا اور صحابہ کو یہ خبر سنا دی۔ صحابہ کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے اور وہ مطمئن ہو کر مسجد سے نکلنا شروع ہو گئے۔ صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت، اپنے قائد اور اپنے نبی سے جو تعلق تھا، اس کی بنا پر وہ ان کی عائلی زندگی کے بارے میں بھی جو مشکلات آئی تھیں اس پر وہ پریشان تھے۔ آخر کار یہ خبر ازواج مطہرات تک بھی پہنچ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلاق نہیں دی ہے۔ اور جیسے حفصہ رو رہی تھی، آپ اندازہ لگائیں کہ باقی امہات المومنین کا کیا حال ہوگا
اور عائشہ صدیقہ کس دکھ میں ہوں گی۔ بہرحال سب کو یہ اطمینان ہو گیا کہ طلاق نہیں ہوئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایلا کیا ہے اور اب وہ اپنی اس مدت کو پورا کریں گے۔ آخر کار 1 مہینہ گزر گیا اور وہ 1 مہینہ ہماری ماؤں زوجات الرسول کے لیے شدید مشکل وقت تھا، اور اس مشکل وقت میں سیدہ عائشہ کی تکلیف سب سے سوا تھی۔ انہیں کسی بل چین اور قرار نہیں آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض ہو گئے ہیں۔ جب 1 ماہ مکمل ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانے سے نیچے اتر آئے۔ جب وہ نیچے اترے تو رسول اللہ کے تمام گھروں میں، حبیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب گھروں میں یہ خبر پہنچ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو علیحدگی ہے وہ ختم کر دی ہے، اور ہماری تمام مائیں شوق اور اضطراب کی دیدنی کیفیت کے ساتھ اپنے اپنے گھر کی چوکھٹ پر کھڑی ہو گئیں کہ اب کب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک رخ انور دیکھنے کی سعادت ملے۔ تمام زوجات اپنے اپنے گھر کے دروازے میں آن کھڑی ہوئیں اور بے تابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگیں، لیکن جب یہ خبر سیدہ عائشہ صدیقہ تک پہنچی تو وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی بلکہ تیار ہونے میں مشغول ہو گئی۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، سبحان اللہ، جو سیدہ عائشہ کی سیرت اور ان کے کردار کو اور ان کی عظمت کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ وہ باقیوں کی طرح وہ بھی گھر کے دروازے پر آ جاتی، بلکہ اپنے ہی چیمبر کے اندر، اپنے ہی کمرے کے اندر رہیں اور تیاری میں مشغول ہو گئی، گویا کہ انہیں یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان کے پاس تشریف لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لائے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ جو گوشہ نشینی تھی اس کو ختم کیا تو جبریل امین آئے اور سورہ الاحزاب کی یہ آیا اتری، اور وہ آیا یہ ہے، یا نساء النبی قل یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ یا ایہا النبی، اے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں کو یہ بتا دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے دلا کر اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو تم میں سے محسنات کے لیے اللہ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا پہلا تھا ایلا، اور یہ ہے تخییر، یعنی اختیار دیا گیا۔ اس واقعے میں بھی بہت اہم نکات ہیں کہ جب مسلمان معاشرے میں کسی بھی مسلمان مرد مومن کو یہ ایسی کوئی مشکل پیش آئے کہ ازدواجی زندگی میں مشکلات آئی ہیں اور وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ایک جائز چیز یعنی طلاق کا آپشن استعمال کیا جائے تو بھلے مانس اور شریف انسانوں کی طرح اس معاملے کو سمیٹا جائے، نہ کہ الزام تراشی اور دوسروں کی عزتوں کو اچھالتے ہوئے اور غلط طریقے کے ساتھ اس سلسلے کو ختم کیا جائے، بلکہ کیا تعلیم دی گئی، کیا طریقہ سکھایا گیا کہ فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، کہ بھلے طریقے کے ساتھ تمہیں رخصت کروں اور تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کروں۔ یہ ہے ایمان والوں کا طریقہ۔ اب آیت کے بہت تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن آیت کے اس پہلو میں جو ہمارے لیے حکم ہے اس کی روشنی میں آج امت کی حالت کو دیکھ لیجئے۔ آج نمازیوں اور روزہ رکھنے والوں اور اپنے آپ کو ایمان والے اور اس مسلمان کہنے والوں کی حالت کا جائزہ لے لیجئے۔ تو 2 چیزوں کا یہاں پر اختیار دیا گیا ہماری ماؤں کو۔ ایک تو یہ تھا کہ دنیا کی زندگی اور اس کی آسائشیں، کہ اگر پیغمبر کے گھر میں رہنا ہے تو عیش و عشرت نہیں مل سکتا، وہ خود زاہدانہ زندگی کا انتخاب کر چکے ہیں، لہٰذا جدائی اختیار کر لو۔ اور دوسرا آپشن کیا ہے؟ دوسرا آپشن ہے اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر۔
تو یا جدائی اختیار کر لو اور یا اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کے گھر کا انتخاب کر لو. یہ دو چیزیں تھیں جو پیش کی گئی ازواج مطہرات ہماری ماؤں کے سامنے. چاہے تو دامن رحمت سے چمٹی رہو اور قیامت تک آنے والے مسلمان مردوں اور عورتوں کی ماؤں کا اعزاز برقرار رکھو، اور چاہے تو تنہائی یا علیحدگی اختیار کر لی جائے. سبحان اللہ. اب یہاں پر ایک اور اہم پہلو ہے، وہ یہ کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کے اوپر نکتہ چینی کرتے ہیں اور عمر کے اور اس طرح کے ایشوز بناتے ہیں کہ مختلف عمر کی خواتین اور مختلف خاندانوں کی خواتین، اگرچہ وہ مختلف عمروں کی مختلف خاندانوں کی تھیں، اور اب اگر وہ اس ہستی کی زوجیت میں شامل ہیں تو ان کو اختیار دیا جا رہا ہے. تو اگر وہ مجبوراً وہاں کہیں تھیں تو ہر ایک کے پاس اختیار تھا کہ وہ اس کو ختم کر سکتی تھی، پہلے آپشن کو استعمال کر سکتی تھی. لیکن ازواج مطہرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ بغیر کسی بھی شرط کے انہوں نے دوسری آپشن کو منتخب کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس آئے اور فرمایا، اے عائشہ، میں تمہارے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں، جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا. کیسی زبردست بات ہے، کیسی حکمت کی بات ہے، کسی محبت کی بات ہے. کوئی الزام نہیں، کوئی تانا نہیں، کوئی طنز نہیں، کوئی برا بلا نہیں. جو ایک قسم اٹھائی تھی اس کو پورا کر لیا، اور پھر اس قسم کو پورا کرنے کے بعد گھر تشریف لائے، اور بھلے مانسوں کی طرح ایک عظیم انسان ہونے کے ناطے ایک عظمت کا اظہار اور بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے بہت اچھے انداز میں اپنی زوجہ محترمہ سے بات کی کہ جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، والدین سے مشورہ کر کے مجھے جواب دینا. اور پھر انہیں سورہ الاحزاب کی یہ آیت سنائی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا بے ساختہ جواب یہ بھی دراصل بتاتا ہے کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھی، اگرچہ عمر میں بہت فرق تھا. وہ کہتی ہیں، یا ففی ای ھذا استأمر ابوی فانی ارید اللہ ورسولہ وللدار الآخرہ. بھلا اس معاملے میں والدین سے کوئی مشورہ کروں؟ اس معاملے میں والدین سے کیا مشورہ کروں؟ میں تو یقیناً اللہ، اس کا رسول اور دار آخرت کو چاہتی ہوں. سیدہ عائشہ سے ملاقات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری تمام امہات المومنین سے ملاقات کے لیے ان کے گھروں میں تشریف لے گئے اور سب کو یہ آیت سنائی. سب کا وہی جواب تھا جو سیدہ عائشہ کا جواب تھا. یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتی تھی. اگر انہیں اپنی دیگر خواتین یعنی سوکنوں کی موجودگی اور تنگی ترشی کی زندگی قابل قبول نہ ہوتی تو وہ ان کے پاس اختیار تھا کہ وہ انہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن انہوں نے دامن رحمت سے جدائی کو گوارا نہ کیا. اس واقعہ میں عائلی اور ازدواجی زندگی کے لیے بے شمار سبق ہیں جو امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے بہترین رہنمائی دے سکتے ہیں. رضی اللہ عنہ. تو یہ تھا دراصل دوسرا اہم واقعہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زندگی میں پیش آیا. اب ہم آگے چلتے ہیں، اگرچہ سبق آج کا کچھ لمبا ہو گیا لیکن ہم اس کو انشاءاللہ مکمل کر لیتے ہیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس تشریف لے آئے اور پھر ان کو اختیار دیا اور انہوں نے اختیار کا بھی جو جواب ان کو دینا تھا وہ دے دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے اس جواب سے بے انتہا خوش ہوئے کہ انہوں نے ان کو جو جواب دیا ہے. سیدہ کی تکریم اور ان کے تعارف میں زندگی یعنی ان کی زندگی کو اسٹڈی کرنے کے لیے اگر ہم اپنی زندگی بھی بتا دیں تو وہ کافی نہیں ہے. میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ سیدہ عائشہ کے اعزاز کے لیے تو اتنا بھی کافی ہے کہ ایک رمضان المبارک کے اندر جس کثرت سے
لیلۃ القدر کی جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ہر رمضان آتا ہے تو اس دعا کا احیاء ہو جاتا ہے. وہ نہ صرف مانگی جاتی ہے، امت کا ہر مرد، ہر عورت، بچہ، بوڑھا، جو بھی اللہ تعالیٰ سے لیلۃ القدر مانگتا ہے وہ ان الفاظ میں دعا مانگتا ہے جو سیدہ عائشہ صدیقہ کے توسط سے ہمیں ملی ہے. اگر باقی سارے اعزازوں کو ایک طرف رکھ دیا جائے تو یہ ایک اعزاز جو ہے وہی کچھ کم نہیں ہے، وہی ان کو ممتاز کر دینے کے لیے بہت کافی ہے کہ ہر امتی اگر لیلۃ القدر مانگتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. لیلۃ القدر کی اہمیت کو سامنے رکھیے کہ وہ جو اتنی اہم رات ہے، اگر وہ لیلۃ القدر کسی سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اس کے لبوں پر یہ الفاظ جاری ہو جاتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور یہ تھا دراصل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا سوال اور اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو سکھانا، اس دعا کا سکھانا. اب آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو کہ عفق کے واقعہ سے بھی بری الذمہ ہوئیں اور قیامت تک کے لیے وہ آیات اتری کہ جو مسلمانوں کی زبانوں پر تلاوت ہوتی رہیں گی اور وہ محفوظ ہو گئیں اور ان کی بے گناہی قرآن کے اندر ثابت ہو گئی. اور وہ بے گناہی کی آیات ہیں لیکن ہر پڑھنے والے کو اس کے اوپر ایک ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی اور ملتی ہی رہیں گی قیامت تک کے لیے انشاءاللہ. اور خود سیدہ عائشہ اپنی قسمت کے اوپر ناز کیا کرتی تھیں اور وہ اپنی دوسری جو خواتین تھیں حرم میں موجود ہماری دوسری مائیں ان سے یہ کہا کرتی تھی کہ ایت امرأۃ کانت احظی عند زوجی منی، کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عورت خوش نصیب کون ہو سکتی ہے اپنے شوہر کے ہاں جتنی میں ہوں. اور وہ پھر اسی حوالے سے یہ بات کہا کرتی تھی کہ میری برات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہا کرتے تھے حبک یا عائشہ فی قلبی کالعروۃ الوثقی، اے عائشہ تیری محبت میرے دل میں عروۃ الوثقی کی طرح ہے، یعنی اتنی پیوست ہے، اتنا مضبوط کڑا جیسے ہوتا ہے اس طرح سے میرے دل میں آپ کی محبت پیوست ہے. اور اس بات کی دلیل کے لیے تو اس حدیث سے بڑھ کے تو اور کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے کہ جس میں ایک مشہور صحابی عامر بن العاص رضی اللہ عنہ جو کہ بعد میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے لیے بے انتہا محبت کو محسوس کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اتنی محبت دیا کرتے تھے کہ مجھے گمان ہوا کہ سب سے زیادہ محبت وہ مجھے ہی دیتے ہیں. تو ایک دفعہ میں نے ان سے یہ پوچھا، حالانکہ عمر بن العاص بہت بعد میں اسلام لانے والوں میں سے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو مجھے لگا کہ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ مجھے ہی دیتے ہیں. تو میرا خیال تھا کہ جواب کچھ اس طرح سے آئے گا کہ مجھے تم سے محبت ہے. تو میں نے ان سے پوچھا قلت یا رسول اللہ کہ من احب الناس الیک، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ کو محبوب کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ. سبحان اللہ، دیکھیں ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عائشہ. یعنی کسی انسان سے اللہ کے رسول تو محبت یعنی جھوٹ نہیں کہہ سکتے معاذ اللہ، تو ان کی زبان پر اس طرح سے سچ صادق الامین کی زبان پہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے تو سب سے زیادہ عائشہ سے محبت ہے. تو قلت من الرجال، یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں، یعنی میں یہ بات نہیں کر رہا کہ آپ کی بیویوں میں سے آپ کو کس سے محبت ہے، میں نے کہا کہ مردوں کی بات کر رہا ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ابوہا، اس کا والد. یعنی سبحان اللہ، اس میں بھی انہوں نے ان کا نام نہیں لیا بلکہ نسبت عائشہ صدیقہ کی طرف سے کر کے اور یہ کہا کہ ابوہا. قلت ثم من، سعد کہتے ہیں عامر بن العاص کہتے ہیں ثم من، اس کے بعد کون؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا، اور اس کے بعد عمر بن الخطاب ہے اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کا نام بھی لیا. اور سیدہ عائشہ خود اس حدیث کی وہ روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے عائشہ انی اعلم متى كنت عني راضیہ واذا كنت علی غضبی،
مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو. سبحان اللہ. اب دیکھیں اس میں یعنی ایک نارمل زندگی ہے، ایک عائلی زندگی ہے جس میں ایک دو انسانوں کے درمیان ایک تعلق ہے، شوہر اور بیوی کا تعلق ہے، اس میں کتنی بے ساختگی ہے، کتنی مودت ہے، کتنی رحمت ہے. سبحان اللہ. دو انسانوں کے درمیان معمول کی زندگی جس میں خوشی کے لمحات بھی آتے ہیں، کبھی ناراضگی اور ناگواری کے لمحات بھی آ جاتے ہیں، اور یہ ایک نارمل چیز ہے اور یہ طبی امر ہے، فطری بات ہے کہ دو مختلف مزاج اور عادات کے انسان جب ملیں گے تو کوئی ایسے واقعات ہو جائیں گے کہ جس میں کبھی کوئی انسان دوسرے سے روٹھ بھی جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں قلت ومن این تعریف ذالک، اللہ کے رسول آپ کو یہ کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ سبحان اللہ. قال اما اذا كنت راضیہ فانک تقولین لا ورب محمد، جب تم راضی ہوتی ہو نا مجھ سے تو تم جب بات کرتی ہو تو کہتی ہو نہیں محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا كُنْتِ غَضَبِ، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو قلتی تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. سبحان اللہ. تو سیدہ کہتی ہیں قلت اجل واللہ یا رسول اللہ ما احجر الا اسمک، کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل سے آپ کی محبت نہیں کم ہوتی ہے، یعنی دل میں میرے دل میں جو آپ کی محبت ہے وہ رہتی ہے، لیکن میں تو صرف زبان سے آپ کا نام لینا چھوڑتی ہوں. تو اس طرح سے اس حدیث کے ذریعے سے وہ اپنی اس کیفیت کو بھی اور اپنی اس محبت کو بھی بیان کرتی ہیں. پھر ایک اور اہم واقعہ سیدہ عائشہ کی زندگی کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات تھے ان میں سے کہ وہ اتنی مصروف نبوی زندگی کے باوجود وہ اپنے گھر والوں کو وقت دیا کرتے تھے، وہ اپنی زوجات کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، کبھی کبھی سب زوجات کو ایک گھر میں جمع کر لیا کرتے تھے اور کبھی ان سے مختلف طرح کے واقعات سنا کرتے تھے. ایسے ہی کسی ایک دن سیدہ عائشہ ان کو 11 عورتوں کی کوئی کہانی سنا رہی تھی، اور وہ ایک مشہور حدیث ہے جو ہم نے شمائل میں بھی پڑھی ہے، وہ ہے زرع کی کہانی. تو اب یہاں پر وقت نہیں ہے کہ میں اس کہانی کو سناؤں، ہمارے شمائل کے جو پروگرامز ہیں اس میں یہ کہانی تفصیل سے موجود ہے. تو اس میں 11 عورتوں کی کہانی ہے جو وہ سناتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان عورتوں کی کہانی میں ہر عورت اپنے شوہر کا شکوہ کرتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ وہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے اور اس کا خیال نہیں رکھتا اور اس طرح کی باتیں، کھاتا ہے بہت اور سوتا ہے بہت اور حقوق کو ادا نہیں کرتا، اس طرح کے شکوے شکایت ہوتے ہیں. یہاں تک کہ جو 11ویں عورت ہے اس کا نام ہے زرع، اور وہ اپنے شوہر ابو زرع کے بارے میں بہت اچھی باتیں کہتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ وہ میرا بہت خیال رکھتے ہیں اور وہ سخی ہے اور کریم ہے اور اس کی عشرت بہت اچھی ہے اور وہ اس کے حقوق کا بہت خیال رکھتے ہیں اور اس کو خوش رکھتے ہیں. تو اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. تو جب سیدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر سنا رہی ہیں، یہ قصہ سنا رہی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں اور ایسا تاریخی جملہ کہتے ہیں جو صرف سیدہ کا نصیب ہے، جو صرف سیدہ عائشہ صدیقہ کا حظ اور ان کا حصہ ہے. فرماتے ہیں کنت لکی کابی زرع لام زرع، میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے زرع کے لیے ابو زرع ہے، یعنی میرا سلوک تمہارے ساتھ بہت اچھا ہے. جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ابو زرع کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے. افضل البشر، خیر البشر، معلم الناس الخیر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطف کے ساتھ اور محبت اور انس کے ساتھ ان سے جو بات چیت کرتے ہیں. تو یہ جملہ دراصل وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہماری ماں کے بارے میں یہ کہتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے یہ جو اس مدینہ منورہ میں رہنے والے جو انصار اور مہاجرین ہیں، مومنین کی جماعت ہے، ان میں چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، سب یہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی محبت سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ ہے ایسی کسی سے نہیں ہے.
تو وہ کیا کرتے تھے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوتے، جب ان کی باری وہاں رہنے کی ہوتی تو وہ ہدیہ بھیجا کرتے، کھانے پینے کی چیزیں اور اس طرح سے بھیجا کرتے. اور ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہاں پر ہیں، تو چونکہ سیدہ عائشہ بھی وہاں پر موجود ہیں تو وہ اعزاز اور تکریم میں ہدیہ بھیجا کرتے تھے. اور باقی خواتین کو بھی یہ بات پتہ چل جاتی تھی کہ مسلمانوں کی طرف سے گفٹس آتے ہیں، لیکن اس دن آتے ہیں جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر میں ہوتے ہیں رضی اللہ عنہا. اور ہم نے شمائل میں بھی پڑھا کہ وہ خود بتاتی ہیں کہ کسی طرح سے یعنی جب کوئی آ جاتا تھا کھانا تو وہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچا کے رکھ لیا کرتی تھی، اگرچہ کبھی کبھی وہ خود بھی بھوکی ہوتی تھی، لیکن ان کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایثار و قربانی ایسی تھی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ. تو یہاں پر یہ واقعہ ہے کہ جب یہ بات باقی خواتین کو بھی پتہ چلی تو سب ہماری مائیں جو ہے نا وہ جمع ہوئی، اور انہیں اس بات پہ رنج ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جب وہ ہمارے گھر میں ہوتے ہیں تو تحفے نہیں آتے، اور جب وہ ان کے گھر میں ہوتے ہیں تحفے آتے ہیں. تو انہوں نے اپنا یہ جو شکوہ ہے یہ پہنچانے کا ذریعہ بنایا اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو تیار کیا اور ان سے کہا کہ وہ جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کا یہ شکوہ پہنچائیں. اب وہ ظاہرہ وہ بیٹی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کے ساتھ ایک بہت اچھا تعلق ہے، سب کے ساتھ ہی بہترین ہے، لیکن بیٹی کی محبت اور بیٹی کی شفقت تو مختلف طرح کی ہے. تو سیدہ فاطمہ الزہرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتی ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر میں ہیں. اور وہ آ کے اجازت طلب کرتی ہیں، پھر اندر تشریف لاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کو اپنے پاس بٹھا لیتے ہیں اور بات چیت شروع ہوتی ہے. تو پھر وہ کہتی ہیں کہ مجھے باقی سب ماؤں نے بھیجا ہے، اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ان کے اور ابن ابی قحافہ کی بیٹی بنت ابی قحافہ کی بیٹی کے درمیان عدل نہیں کرتے ہیں. یعنی شکوہ یہ تھا کہ آپ یعنی ان کو یہ شکوہ تھا کہ عدل نہیں کر رہے ہیں، حالانکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، کہ تحفے بھیجنے والے تو دوسرے لوگ ہیں اور وہ اس دن بھیج رہے ہیں جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کے گھر میں ہیں. تو اس میں انہوں نے تو نہیں کہا نا کہ بھئی مجھے اس وقت تحفہ بھیجنا، یہ تو اب مسلمانوں کی اپنی چوائس ہے، مومنین مومنات کی اپنی ایک وہ چوائس ہے. تو اس پر ان کا جو شکوہ اور رنج تھا وہ سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے پہنچتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی حکمت کے ساتھ ایک جملے میں اس سارے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں اور سیدہ کو یہ جواب دیتے ہیں، اپنی بیٹی اپنی لخت جگر کو ان سے یہ کہتے ہیں، یا بنیہ، اے میری پیاری بیٹی، الستی تحبین ما احب، الستی تحبین ما احب، کیا تو اس سے محبت نہیں کرتی جس سے میں محبت کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کوئی اور صفائی پیش نہیں کی، کوئی اور کچھ نہیں کیا، لیکن یہ جو ایک غیر معمولی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سیدہ کے لیے، اس کا اظہار کبھی بھی یعنی انہوں نے چھپایا نہیں ہے. تو اس موقع پر بھی اس کا اظہار کیا اور اس طرح سے حکمت کے ساتھ اس سارے معاملے کو سمیٹ دیا. تو سیدہ فاطمہ نے جواب دیا، قالت بلا، کہ اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، کہ میں اس سے محبت کیوں نہ کروں جس سے آپ محبت کرتے ہیں. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَحِبِّي هَذِهِ، عائشہ صدیقہ پاس بیٹھی تھی تو ان کی طرف اشارہ کر کے کہا فَأَحِبِّي هَذِهِ، تو بھی اس سے محبت کر. اور پھر جب وہ واپس گئیں اور انہوں نے یہ بات اپنے والد کی یہ بات جو ہے وہ باقی خواتین کو بھی بتا دی، اور پھر وہ خود یہ کہتی ہیں کہ قالت واللہ لا اکلمہ فیہا ابدا، اور جا کے ان خواتین سے یعنی باقی سب ماؤں سے کہا آئندہ کبھی آپ ہی کوئی بات لے کر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گی. یعنی ان کو بھی جا کے بتا دیا کہ اب تو ہو گیا کہ میں آپ کا پیغام لے کے چلی گئی تھی، آئندہ کبھی بھی کوئی بات میں آپ کی طرف سے لے کر ان کے پاس یعنی سفارشی بن کر نہیں جاؤں گی رضی اللہ عنہ. جنت تمام جنت کی عورتوں کی سردار یہ بات کہہ رہی ہیں کہ باپ نے جب یہ کہا تو ان کی بات کو مان لیا اور یہ اقرار کیا.
اسی طرح سے ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی انصاری صحابی نے اپنے گھر کھانے پر بلایا، تو سیدہ بھی ساتھ ہی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی دعوت کو قبول کرتا ہوں، لیکن یہ عائشہ ہیں اور یہ بھی میرے ساتھ آئیں گی، کیا یہ بھی آ سکتی ہیں؟ تو انصاری صحابی نے کہا کہ نہیں، تو انہوں نے منع کر دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ پھر کچھ دن گزر گئے، پھر ان کا دل چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ ان کے گھر آ کے کھانا کھائیں، تو انہوں نے پھر سے دعوت دی اور کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر آئیے اور کھانا کھائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی یہ کہا، پوچھا کہ کیا عائشہ میرے ساتھ آ سکتی ہیں؟ انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ اب انکار کی جو بھی وجہ تھی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، شاید کھانا کم ہوگا، شاید کوئی ایسی وجہ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انکار کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا، اگر عائشہ نہیں آ رہی تو میں بھی نہیں آؤں گا۔ اور پھر تیسری مرتبہ کچھ عرصے کے بعد وہ پھر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا عائشہ میرے ساتھ آ سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، تو جب انہوں نے ہاں کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کو اپنے ساتھ ان کے گھر میں دعوت پر لے کر گئے۔ بے شمار عملی نکات، جن میں سے ایک یہ بھی کہ یعنی یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں سے ہے کہ اپنے عائلہ کو، اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کر جایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ہم اس کو ختم کر لیتے ہیں، چند چیزیں باقی ہیں۔ سیدہ خود اس اپنے بارے میں یہ کہتی ہیں، بلکہ وہ کہا کرتی تھی کہ باقی مومن خواتین کو اور باقی لوگوں کو کہا کرتی تھی کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرو، اور وہ اپنے بارے میں یہ کہا کرتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے مہینے میں مجھ سے نکاح کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال ہی کے مہینے میں مجھے رخصت کر کے اپنے گھر میں آباد کیا، تو اس وجہ سے وہ شوال کے مہینے کو بہت پسند کیا کرتی تھی، اور یہ کہا کرتی تھی تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال، اور پھر وہ کہا کرتی تھی فَأَيُّ نِسَاءِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت احدی منی، مجھ سے بڑھ کر رسول اللہ کی کون سی زوجہ ہیں کہ جو زیادہ خوش قسمت ہوں، یہ بھی کہا کرتی تھی۔ اور ایک دفعہ سیدہ کسی بات پر بہت غصے میں آ گئیں، اور کسی دوسری زوجہ نے کھانا بنا کر ان کے گھر میں بھیجا جبکہ سیدہ کی باری تھی، تو ان کو بہت غصہ آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ صحابہ کی موجودگی میں انہوں نے غصے سے وہ برتن توڑ دیا جس میں کھانا آیا تھا، اس وقت صحابہ بھی موجود تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہا کہ غارت امک، یعنی آپ کی ماں کو غصہ آ گیا جس وجہ سے انہوں نے یہ برتن توڑ دیا۔ اور اسی طرح سے ایک اور موقع پر بھی ایسا ہی کچھ ہوا کہ ان کو غصہ آ گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے انتہائی شفقت سے ان سے کہا اغیرتی، کیا آپ کو غیرت آ گئی ہے؟ یعنی غیرہ کہتے ہیں یعنی مطلب سوکناپے کا جو جیلسی ہوتی ہے نا، اس کو اغیرتی، کیا آپ کو غیرہ آ گئی ہے؟ تو سبحان اللہ۔ اور وما لی اللہ یغادر مثلی علی ذالک، وہ کہتی ہیں کہ مجھے غیرہ کیوں نہ آئے جبکہ آپ جیسا شوہر میرے پاس ہو، تو انہوں نے بھی بہت اسٹریٹ فارورڈ جواب دیا، اور واقعی سیدہ عائشہ جو ہیں وہ اپنی بات میں بہت سچی تھی رضی اللہ عنہ۔ اب ہم آخر کی طرف چلتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کا کچھ واقعہ ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ بات بہت طویل ہو گئی ہے، ہم اس کو یہیں پر روک لیتے ہیں، اور اگلے سیشن سے پھر ہم اس کو شروع کریں گے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی حالات زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخر میں۔ تو اہم واقعات ہیں، اگر میں جلدی بھی کروں گی تو ان کو سمیٹ نہیں پاؤں گی، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ پروگرام بہت لمبا ہو گیا، ہم اس کو یہیں پر روکتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام کو ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ یہ اتنے دلچسپ اور اتنے سبق آموز واقعات ہیں، یہ وہ پاکیزہ ہستیاں ہیں کہ جن کی سیرہ کو
جن کی سیرہ کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے اوپر عمل کرنا، اس میں سے ایک ایک پہلو کے اندر ہمارے لیے جو اسباق ہیں، رہنمائی ہے، اس کو اخذ کرنا. اور جب تک ہم ان کے بارے میں جانتے نہیں، ان سے محبت کیسے پیدا ہو؟ ہمارے بچوں کو، خود ہمیں، ہماری نسلوں کے اندر وہ محبت کیسے آئے گی کہ جب ہم ان کے حالات و واقعات کو نہیں جانیں گے؟ دنیا بھر کے فیشنز کا، دنیا بھر کے مشہور لوگوں کے حالات و واقعات سے ہم واقف ہوتے ہیں، لیکن ہم ان ہستیوں کے بارے میں واقفیت نہیں حاصل کرتے کہ جو ہماری مائیں ہیں. تو کیسی بدقسمتی ہے ہماری. اور میں خاص طور پر عفق کا واقعہ پڑھتے ہوئے تو ایسے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ اگر کوئی ہماری ماں کو ویسے ہی کوئی برا بلا کہہ دے نا، کوئی ایسے ہی کوئی بات کر دے ماں کے بارے میں، تو کیسے ایک بیٹا یا بیٹی ہونے کی حیثیت سے ہمیں غیرت آ جاتی ہے، یا ہم دکھ محسوس کرتے ہیں، یا ہم اس طرح کی کیفیت میں آتے ہیں. جبکہ ہماری ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر عفق کا اتنا بڑا واقعہ پیش آیا اور اتنا الزام لگایا گیا اور اس پر ان کو جو دکھ دیا گیا، ہم کبھی بھی اس کو اس طرح سے جان کے اور اس کو محسوس نہیں کرتے. اور پھر اس واقعہ کی روشنی میں ہماری زندگی کے اندر اور ہماری یعنی معاشرتی زندگی میں اصلاح کے جو پہلو ہیں، اور کیسے بے گناہ خواتین یا بیٹیوں کے بارے میں خام خواہ کوئی بات کر کے ان کی زندگی کو برباد کر دیا جاتا ہے، اس لحاظ سے جو اتنی سنگینی ہے اس کو بھی ہم محسوس نہیں کرتے، اس کا بھی ہم ادراک نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان پاکیزہ زندگیوں کو، ان سیرات مطہرات کو، ان امہات المومنین کی سیرت مطہرہ کو سمجھنے اور ان سے محبت کرنے اور ان کے اسوہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ان اوقات کو برکت کے ساتھ قبول فرمائے، اور ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم اور اس کے عفو سے ہم جنت کے مستحق بن سکیں تو ان ہستیوں کی صحبت اور ان کے قریب گھر نصیب فرمائے. ہمیں ان کو دیکھنا نصیب فرمائے، ہمیں ان کی صحبت سے فائدہ اٹھانا نصیب فرمائے، اور ہمیں ان سے بلوث محبت کرنے والا بنائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے آل سے، ان کے اولاد سے، ان کی زوجات سے، اہل البیت سے، سب کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.